منگل ایران میں بجلی گھروں اور پلوں کی تباہی کا دن ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو پھر خوفناک تباہی کی دھمکی دے دی۔ توانائی کے مراکز اور پلوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اب نئے ہارمز کھول دیں ورنہ جہنم جیسے زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ امریکہ ایران کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کر سکتا ہے۔ ایرانی عوام کو انتہائی مشکل حالات سے گزرنا پڑے گا۔ ایران میں ایسا منظر ہوگا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ بس دیکھتے جائیں ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر نیا پیغام۔ ٹرمپ کے بیان سے عالمی سطح پر تشویش، کشیدگی میں اضافے کا خدشہ۔ ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کا 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم مسترد کر دیا۔ جارحیت جاری رہی تو پورے خطے کو امریکہ اور اسرائیل کے لیے دوزخ بنا دیں گے۔ ایران کا دو ٹوک جواب۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ مزید جارحیت ہوئی تو جواب پورے خطے میں شدید رد عمل کی صورت میں دیا جائے گا۔ امریکہ نے ایران میں F-15 طیارے کا لاپتہ فوجی افسر بازیاب کرا لیا۔ طیارہ 2 روز قبل ایران نے مار گرایا تھا۔ امریکہ کو ایران میں پائلٹ ریسکیو کرنا مہنگا پڑ گیا۔ سرچ آپریشن میں امریکہ اپنے 4 طیارے گنوا بیٹھا۔ سپر پاور کے 2C-130 طیارے اور 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر سرچ آپریشن میں حصہ لے رہے تھے۔ امریکی ٹی وی کے مطابق امریکی اہلکار اونچی چونٹی پر چڑھ کر چھپ گیا تھا۔ پائلٹ کی تلاش کے دوران 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر اور 1C-130 طیارہ تباہ ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں گرنے والے جہاز کے دوسرے ہواباز کو بھی بازیاب کرانے کی تصدیق کر دی۔ سوشل میڈیا سائٹ پر پیغام میں کہا، امریکی فوجی افسر کو بازیاب کرانے کے بعد ایران سے باہر لے آئے ہیں۔ امریکی فوج نے اپنے افسر کی بازیابی کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن کیا۔ درجنوں طیارے اور ہیلی کاپٹر استعمال کیے، ایران پر 7 گھنٹے گزارے۔ امریکہ کا ریسکیو آپریشن فریب پر مبنی ہے۔ تہران نے ٹرمپ کے دعوے رد کر دیے۔ ترجمان خاتم الانبیاء فورس نے امریکی ریسکیو آپریشن ناکام قرار دیا۔ کہا، زخمی امریکی فوجی افسر کو بازیاب کرانے کے دعوے میں کوئی صداقت نہیں۔ ابراہیم ذوالفقاری نے مزید کہا کہ امریکہ نے ایک تباہ شدہ طیارے کے پائلٹ کو بچانے کے بہانے جنوبی اصفہان میں آپریشن کیا۔ کارروائی ایک خالی ایئر فیلڈ کے قریب کی گئی۔ ایرانی افواج نے بروقت پہنچ کر امریکی فوج کا نام نہاد ریسکیو آپریشن ناکام بنا دیا۔ امریکی اخبار نیویارک ٹائمز کا کہنا ہے کمانڈوز اور ویپن افسر کو بچانے آنے والے 2 ٹرانسپورٹ طیارے پھنس گئے تھے۔ خراب طیاروں کو کمانڈوز نے تباہ کر دیا تاکہ ایرانیوں کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ 3 نئے طیارے بھیج کر امریکی فوجیوں کو نکالا گیا۔ اس سے پہلے سرچ مشن کے دوران ایران نے امریکی F-10 وار توپ طیارہ مار گرایا۔ پائلٹ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ امریکی فوجی کی بازیابی کے مشن کے دوران شہید ایرانی فوجیوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ پاسداران انقلاب کا ایک دن میں امریکہ کے 8 طیارے تباہ کرنے یا انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق A-15 طیارے کو ایرانی حدود میں مار گرایا۔ ایران کا امریکی C-130 طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ریسکیو مشن پر آنے والا A-10 طیارہ بھی ایرانی دفاعی نظام کا نشانہ بنا۔ ایک اور A-10 طیارہ کویت میں کریش لینڈنگ کے بعد تباہ۔ کویت میں ہوائی اڈے پر کھڑا ہیلی کاپٹر بھی ڈرون حملے میں تباہ ہوا۔ 2 ہیلی کاپٹر ایران میں ریسکیو مشن کے دوران فائرنگ کا نشانہ بنے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے امریکی طیارے کی تباہی کی تصویر جاری کر دی۔ سوشل میڈیا پر لکھا، امریکہ کو مزید ایسی 3 فتوحات ملیں تو مکمل تباہ ہو جائے گا۔ ایران کا کویت میں گیس فیلڈ اور وزارت مالیات کے دفتر پر ڈرون سے حملہ۔ کویت میں وزارت تیل اور وزارت مالیات کی عمارتوں اور بجلی پیداواری یونٹس پر ڈرون حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ کویتی وزارت پانی اور بجلی نے کہا ہے کہ ایران کے ڈرون حملوں میں بجلی گھروں اور ڈی سیلینیشن پلانٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے بعد بجلی پیداوار کے 2 یونٹس بند کر دیے گئے۔ امریکی اور اسرائیلی فوج کے ایران پر حملے جاری۔ ایران کے پیٹروکیمیکل تنصیبات پر حملے میں 5 افراد شہید، 170 زخمی۔ امریکہ نے ایران کا شاہکار سپورٹس اسٹیڈیم بھی تباہ کر دیا۔
عوام کو مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، 3 ہفتے میں 129 ارب روپے کا عوامی ریلیف پیکج دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی کے نفاذ پر جائزہ اجلاس سے خطاب، کہا اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ روکنے کے لیے مسافر بسوں کو 1 لاکھ، ٹرکوں کو 70,000 اور ویگنوں کو 35,000 سبسڈی دے رہے ہیں۔ نظام میں شفافیت کے لیے یہ رقم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہیں۔ مشکل وقت میں جس قدر ممکن ہوا عوامی ریلیف کے اقدامات کرتے رہیں گے۔ شہری تعاون کریں، مسائل کو سمجھیں، سادگی اپنائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا عوام کو مشورہ، کہا بجلی، گیس اور پیٹرول کی بچت بہت ضروری ہے۔ پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے باعث عوام کو ریلیف دیا۔ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ بسوں کے کرایوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت بسوں کے لیے 1 لاکھ اور سندھ حکومت 2 لاکھ روپے فراہم کرے گی۔ آپریشن سندور میں ذلت آمیز شکست اور شدید سفارتی تنہائی کے بعد بھارت کا ایک اور فالس فلیگ ڈرامہ بے نقاب۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں اور عالمی منظرنامے پر مرکزی حیثیت سے مودی سرکار اور گودی میڈیا شدید تذبذب کا شکار۔ بھارت نے مغربی بنگال، آسام اور دیگر ریاستوں میں انتخابات قریب آتے ہی فالس فلیگ ڈرامے کے نئے سلسلے کا آغاز کر دیا۔ بھارتی جیلوں میں قید بے گناہ افراد کو نشانہ بنا کر ڈرامے کا ماحول تشکیل دینے کی مذموم کوشش جاری۔ ماہرین کہتے ہیں مارکہ حق کی کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے کو ہے اور کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا جواب پہلے سے زیادہ شدید، مؤثر اور فیصلہ کن ہوگا۔ آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان کے 796 کارندے ہلاک، 1043 زخمی، 286 چوکیاں تباہ، 44 چوکیاں قبضے میں لے لی گئیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ افغانستان بھر میں دہشت گردوں کے 81 ٹھکانوں کو مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا۔ 249 ٹینک، ڈرون، بختر بند گاڑیاں اور توپیں تباہ کر دی گئیں۔ کارروائیوں کے دوران 2 اور 3 اپریل کی رات غلام خان سیکٹر میں سرحدی چوکی پر افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے حملے کو مکمل طور پر ناکام بنایا گیا۔ کارروائی میں 37 تک ہلاک، 80 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کا کہنا ہے کہ افغان شہریوں نے نادرا کے جعلی ID کارڈ بنوا رکھے ہیں۔ افغان مہاجرین کو افغانستان جانا پڑے گا، بہتر ہے افغان مہاجرین عزت سے واپس چلے جائیں۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ افغان شہری دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، دہشت گرد تنظیمیں افغانستان کے اندر سے کارروائیاں کر رہی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی رائے میں عالمی تقلیبی مرکز آمد، تبلیغی جماعت کے اکابرین مولانا امجد فاروق اور دیگر سے ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھارت اور بنگلہ دیش سے آئے تبلیغی جماعت کے اکابرین سے بھی ملے۔ دین اور اسلام کی سربلندی کے لیے تبلیغی جماعت کی گراں قدر خدمات کو سراہا۔ غیر ملکی اکابرین نے ویزوں کے اجرا میں بھرپور تعاون پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ بنگلہ دیش کے اکابرین کی وزیر داخلہ محسن نقوی کو بنگلہ دیش میں عالمی تبلیغی اجتماع میں شرکت کی دعوت۔ مشرق وسطی جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کی دنیا بھر میں پذیرائی۔ بھارتی جریدے فرسٹ پوسٹ نے بھی جنگ بندی کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کا اعتراف کر لیا۔ رپورٹ کے مطابق مصر، ترکی اور سعودی عرب نے بھی امریکہ ایران رابطے میں پاکستان کے قائدانہ کردار کو سراہا ہے۔ ایران نے پاکستانی جہازوں کو ابنائے حرمت سے گزرنے کی اجازت دے کر پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ گوادر پورٹ پر تجارتی سرگرمیوں میں تیزی، ایک اور کارگو جہاز 14,629 میٹرک ٹن ٹرانس شپمنٹ لے کر پہنچ گیا۔ ترجمان گوادر پورٹ کے مطابق جہاز پر مختلف اقسام کا تجارتی سامان بندرگاہ پر لایا گیا ہے۔ کارگو کی آن لوڈنگ شیڈول کے مطابق جاری ہے۔ گوادر پورٹ پر جدید سہولیات، بہتر آپریشنز اور مضبوط لاجسٹک نظام موجود ہے۔ مستقبل میں پورے خطے کی اہم تجارتی راہداری ہوگی۔
ملک بھر میں کہیں بارش تو کہیں یالہ باری، کئی شہروں میں بادلوں کے ڈیرے، ٹھنڈی ہواؤں کے باعث گرمی کی انٹری کو بریک لگ گئی، بارشیں برسانے والا ایک اور سسٹم ملک میں داخل۔ اسلام آباد اور پنجاب کے کئی شہروں میں بارش کا امکان، کراچی میں کل سے 7 اپریل تک مزید بارش اور یالہ باری متوقع۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارشوں کا نیا سسٹم 9 اپریل تک اثر دکھائے گا۔ بالائی علاقوں میں طوفانی بارش کے اثرات، خیبر میں چھت گرنے سے 2 خواتین کی جان گئی، سوابی میں بھی بوسیدہ مکان کی چھت گر گئی، 12 سالہ بچہ جاں بحق۔ لنڈی کوتل کے مختلف پہاڑی سلسلوں میں بارشوں کے باعث چشمے پھوٹ پڑے، محکمہ موسمیات نے لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بھی ظاہر کر دیا۔ ایبٹ آباد میں کئی مقامات پر درخت اکھڑ گئے، بلوچستان کے علاقے یوپ میں مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق۔ نواب شاہ میں سانگڑ روڈ پر کار اور ٹرک میں تصادم، کار سوار ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق۔ ملتان میں چلتے رکشے میں آگ لگ گئی، ایک ہی خاندان کے 3 افراد جھلس کر جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ خوشی، امید اور نئی زندگی کی علامت، مسیحی برادری کا تہوار ایسٹر۔ پاکستان میں گرجا گھروں میں ایسٹر کی عبادات، ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعائیں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی مسیحی برادری کو ایسٹر کی مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ایسٹر ہمدردی، امید اور تجدید کا پیغام دیتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ایسٹر کے موقع پر بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ دنیا بھر میں عیسائی برادری ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے۔ ویٹیکن سٹی میں ایسٹر کی تقریب، کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کے ایسٹر پر مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا کہ یہ تہوار خوشی، امید اور نئی زندگی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ لوگ عالمی تنازعات پر بے حسی اختیار نہ کریں، جنگی اور ناانصافی اقوام کے درمیان تعلقات توڑ رہی ہیں۔ پوپ لیو کا ایران امریکہ جنگ بندی کا مطالبہ۔ پی ایس ایل سرمایہ کاری کے لیے بہترین مارکیٹ بن چکی ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے وہ وقت دور نہیں جب پی ایس ایل دنیا کی نمبر 1 لیگ بنے گی۔ پی سی بی بورڈ آف گورنرز کا اجلاس، مالی سال 2024-25 کے سالانہ آڈٹ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی منظوری۔ بورڈ آف گورنرز کا پی ایس ایل 11 کے لیے ٹیموں کی ریکارڈ نیلامی پر اظہار تشکر۔ عبدالخرم نیازی کو ڈومیسٹک کرکٹ کے فروغ میں بھرپور کردار پر خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان سپر لیگ کے رنگا رنگ مقابلے، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ملتان سلطانز کو 167 رنز کا ہدف دے دیا، سعود شکیل نے 56 اور بریون جیکب نے 49 رنز سکور کیے۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کی پریکٹس۔ اور قوالی کو نئی جہت دینے والے معروف قوال غلام فرید صابری کی 32ویں برسی، تاجدار حرم سمیت کئی مقبول قوالیوں پر لوگوں سے خوب داد وصول کیے۔